نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. دروشی پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. تواضع سے متعلق بیان چل رہا تھا. تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے فروتر اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھے، کیونکہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا یہ تکبر ہے. لیکن یہاں پر تواضع کی حقیقت سے متعلق چند باتیں جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں. اگر آدمی کو ان کی حقیقت کا علم نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ تواضع کرتے کرتے کسی اور چیز میں مبتلا ہو جائے، کہ ناشکری میں نہ چلا جائے، کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے. آج کل علم نفسیات کا بہت چرچا ہے. اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے احساس کمتری. احساس کمتری کہ جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مریض آدمی ہے، اس کا علاج کرنا ضروری ہے. تو بعض لوگ تواضع کو احساس کمتری کے ساتھ گڈمڈ کر دیتے ہیں. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جب علماء بیان کرتے ہیں کہ تواضع اختیار کرو، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھو، وہ کہتے ہیں یہ تو احساس کمتری کے اندر مبتلا کر رہے ہیں. احساس کمتری تو ایک بیماری ہے. تو اپنے آپ کو اگر کمتر سمجھا جائے گا یہ تو احساس کمتری ہو جائے گا. تو پھر یہ تواضع اور احساس کمتری، تواضع بھی اختیار کرنی ہے، احساس کمتری سے بھی بچنا ہے، تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ خوب سمجھ لیجئے، تواضع اور احساس کمتری میں زمین و آسمان کا فرق ہے. احساس کمتری پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوے کی وجہ سے، کہ آدمی اپنے آپ کو زیادہ کا مستحق سمجھتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ کا مستحق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا دیا ہے. مجھے جتنا خوبصورت بنانا چاہیے تھا نعوذ باللہ اتنا خوبصورت نہیں بنایا، جب مجھے اللہ نے بدصورت بنا دیا، دوسرے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں. دل کے اندر پھر شکایت پیدا ہو رہی ہے کہ مجھے جتنا علم سے نوازنا چاہیے تھا اتنا نہیں نوازا، مجھے اللہ نے کم علم دیا ہے. جتنا مال و دولت مجھے اللہ نے دینا چاہیے تھا وہ مجھے نہیں دیا، کم دیا ہے، دوسروں کو زیادہ دے دیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ ہے، اس شکوے کے نتیجے میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے. تو دیکھو احساس کمتری میں تو شکوہ ہے، شکایت ہے، اس وجہ سے ایک بری چیز ہے. لیکن تواضع کے اندر ایسی تقدیر پر شکوہ نہیں ہے. تواضع یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی چیز کا مستحق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے نوازا ہے. جو علم عطا کیا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، جو مال عطا کیا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تندرستی خوبصورتی عطا کی یہ اللہ کا فضل ہے. میں کسی چیز کا مستحق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے یہ چیزیں عطا کی ہیں. اس کے نتیجے میں دل میں شکر پیدا ہوگا. دوسرے لفظ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تواضع شکر کا نتیجہ ہے، اور احساس کمتری یہ ناشکری کا نتیجہ ہے. تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر آدمی یہ سمجھے کہ میں زیادہ کا مستحق تھا، مجھے کم دیا گیا، دل کے اندر شک اور شکایت لائے، یہ احساس کمتری ہے. اس کے نتیجے کے اندر پھر حسد بھی پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کے پاس یہ زیادہ کیوں ہو گیا، ان سے بھی چھن جانا چاہیے. تو یہ دیکھو یہی احساس کمتری اگلے سے حسد پیدا ہونے کا ذریعہ بن گیا. یہی احساس کمتری آدمی کے اندر ناشکری کا مادہ پیدا کرتا ہے. آدمی اللہ کا ناشکرا بن جاتا ہے. جبکہ جس کے اندر تواضع ہوگی تو تواضع اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے. چاہے اس کو حقیقت میں کم بھی ملا ہو تب بھی وہ سمجھتا ہے میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا، یہ بھی محض اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا ہے. نتیجتاً وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا، کسی کا کینہ اور بغض دل میں نہیں پالے گا، بلکہ ہر وقت اپنے رب کے سامنے شکر گزاریاں کرتا رہے گا. دوسری بات اور سمجھیے کہ بعض اوقات
انسان تواضع کے الفاظ اختیار کرتا ہے. بس آدمی خود کہتا ہے، اپنی زبان سے اعتراف کرتا ہے کہ میں تو ایک ناکارہ سا آدمی ہوں، نکما سا آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس طرح کے الفاظ زبان سے استعمال کرتا ہے. بعض اوقات یہ الفاظ یہ تواضع نہیں ہوتی بلکہ تواضع کا دکھاوا یا تواضع کا دھوکہ ہوتا ہے. یعنی بعضوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم تواضع نہیں کر رہے بلکہ تواضع کا صرف کیا کر رہے، دکھاوا کر رہے. لیکن بعضوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا، ان کو تواضع کا دھوکہ ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ آدمی جو اپنی زبان سے الفاظ استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو احقر لکھتا ہے، اپنے آپ کو افقر الورا لکھتا ہے، اپنے آپ کو ناکارہ اور نکما لکھتا ہے، تو اب آیا یہ تواضع ہے یا تواضع کا دھوکہ ہے یا تواضع کا دکھاوا ہے؟ اس کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حکیم الامت اس لیے کہا جاتا ہے، انہوں نے واقعتاً یہ حکمت کی ہے. انہوں نے بتلایا کہ کیا بیماری ہے اور کیا اس کا علاج ہے، کون سی اب تواضع ہے حقیقتاً، کیسے معلوم ہو، اور کون سا تواضع کا صرف دھوکہ اور دکھاوا ہے. فرماتے ہیں اس کا فیصلہ تو بہت آسان ہے کہ جو شخص زبان سے یہ کہہ رہا ہے میں نکما ہوں، ناکارہ ہوں، احقر ہوں، بہت ہی حقیر قسم کی چیز ہوں، اگر کوئی جواب کے اندر اس کو یوں کہہ دے کہ آپ واقعتاً سچ فرما رہے ہیں، آپ نکمے آدمی ہیں، آپ ناکارے ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، پھر دیکھے کہ آدمی کے دل کے اندر کیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اگر تو حقیقت میں وہ تواضعاً یہ بات کہتا ہے تو پھر تو اس کے اس جواب کا وہ شکر ادا کرے گا. لیکن اگر اس جواب کے نتیجے میں دل میں ملال پیدا ہو، دل کے اندر دکھ پیدا ہوا، یا آدمی کے اندر غصہ ابھر آیا کہ اس نے مجھے نکما کیوں کہہ دیا، تو پھر سمجھ لیا جائے کہ وہ تواضع نہیں تھی، وہ محض تواضع کا دھوکہ تھا. کہ اپنی زبان سے تو کہہ رہا تھا میں نکما ہوں، لیکن یہ دوسرے نے کہہ دیا کہ ہاں واقعتاً آپ بڑے نکمے آدمی ہیں، تو آدمی اس کے اوپر غصے ہو گیا، تو آدمی کے دل کے اندر ملال اور تنگی پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو سمجھ لیا جائے کہ یہ تواضع کے الفاظ نہیں تھے، یہ تواضع کا صرف دکھاوا یا دھوکہ تھا. اس لیے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے اور آدمی اپنے دل کو ٹٹولتا رہے، اپنے دل کو فروڑ کے دیکھتا رہے کہ میں جو یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں، آیا یہ الفاظ دل کی گہرائی سے میں کہتا ہوں یا صرف زبان کی حد تک ہیں. اور تیسری بات یہ بھی سمجھیے، بعض اوقات اب آدمی کو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً نوازا ہوتا ہے، آدمی صاحب علم ہے، صاحب مال ہے، صاحب منصب ہے، صاحب جاہ ہے، اللہ عزت نے اس کو بڑا کچھ عطا کر رکھا ہے. اب اگر وہ یہ کہے کہ مجھے یہ چیزیں حاصل نہیں، یہ تو ناشکری ہو جائے گی، کفران نعمت میں چلا جائے گا. اللہ نے عطا کیا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چیز حاصل نہیں، تو یہ تو ناشکری کے زمرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اب یہ کہ آدمی تواضع بھی کرے اور ناشکری سے بھی بچ جائے، ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا بڑا مشکل سا کام لگتا ہے. تو بعض جگہ پر اپنے عہدے کو ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن تکبر سے بچنا بھی ضروری ہے. اور یہ دونوں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، اس لیے کہ مخلوقات میں کوئی بھی آپ کا ثانی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس یعنی عہدے کا، اپنے اس منصب کا، اس حقیقت کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے. فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. لیکن ساتھ ہی فرماتے ولا فخر، لیکن یہ بات میں بطور فخر اور تکبر کے نہیں کہہ رہا، بلکہ حقیقت حال کا اظہار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور بعض اوقات اس چیز کا اظہار کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جو مشہور و معروف واقعہ ہے کہ 3 صحابہ نے آپ علیہ السلام کے معاملات پوچھے. گھر والوں نے بتایا کہ رات کو سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، آپ نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، نفلی روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اپنے حق میں ان عبادات کو قلیل سمجھا. ایک نے کہا کہ میں رات بھر قیام کیا کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا تاکہ یہ مصروفیات ہی نہ ہوں، بس عبادت میں لگا رہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو گھر والوں نے بتلایا کہ اس طرح باتیں کر کے گئے ہیں کچھ حضرات. تو آپ علیہ السلام پھر مسجد میں تشریف لائے، لوگوں جمع کیا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں پہلے تو حقیقت حال کا اظہار فرمایا،
میں کہ ان اعلمکم باللہ و اتقاکم باللہ انا، میں کہ تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا، تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا متقی آدمی فرمایا کہ میں ہوں۔ اب بظاہر تو نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی بڑائی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن بڑائی کا اظہار مقصود نہیں تھا، حقیقت حال کا اظہار مقصود تھا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے کہ نہیں میں تو حقیر سا آدمی ہوں، اس لیے میں تو تھوڑی بہت عبادت کر لیتا ہوں، تو نتیجتاً وہ تو پہلے ٹھانے ہوئے تھے کہ ہم نے رہبانیت اختیار کرنی ہے، عبادت میں اتنا آگے بڑھ جانا ہے کہ دوسروں سب کے حقوق کی حق تلفی کر دینی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حقیقت حال کا اظہار کر دیا کہ مجھ سے بڑھ کے متقی کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑھ کر اللہ کی معرفت رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس سب کے باوجود فرمایا کہ میرا عمل یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں کبھی نفل روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ یہ بات فرما کر پھر آپ نے کہا کہ ذالک من سنتی، یہ تو میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا اس کا پھر میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے شوق پہ عمل کر رہا ہے تو کرتا رہے۔ دیکھیے اب اگر یہاں پر آپ علیہ السلام اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا اظہار نہ فرماتے، نتیجتاً ان لوگوں کو اس بے اعتدالی سے روکنا، وہ جو حد سے تجاوز کرنا چاہ رہے تھے، یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے بڑے نواب صاحب کا، ان کو لوگ بڑے نواب صاحب کہتے تھے بھی نواب صاحب۔ وہ کہیں پہ مہمان بن کے چلے گئے، تو جہاں مہمان گئے وہ بھی کوئی بڑے آدمی تھے، حویلی تھی بڑی۔ اب رات کو ان کو کہیں پیشاب آیا، تو اندھیرے میں جو پیشاب کرنے جا رہے تھے، وہاں چوکیدار کھڑا تھا، اس سے سمجھا کہ شاید کوئی چور ہے جو چوری اندھیرے میں جا رہا ہے۔ وہ بھی پیچھے ڈنڈا لے کر سر پہ آن پہنچا، اس نے یوں سر پہ ڈنڈا تان کے کہا کہ کون ہے آپ؟ تو اس نے فوراً کہا کہ ہم بڑے نواب صاحب ہیں۔ اب اگر یہ وہاں پر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے، کہتے ہیں میں افکر ہیں، تو اتنے سر کھل جاتا ہے۔ تو بعض اوقات منصب کا، عہدے کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ آدمی نے اپنے دل میں خود ٹٹولنا ہے کہ میں کس جذبے سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یعنی اس نعمت کا شکر کا اظہار مقصود ہے، یا یہ ہے کہ صرف اپنی بڑائی اور تکبر کو ظاہر کرنا مقصود ہے؟ یہ آدمی کے دل کا معاملہ ہے۔ تکبر بھی دل میں ہوتا ہے، تواضع بھی دل میں ہوتی ہے، بس آدمی کے دل میں ایک کانٹا لگا ہونا چاہیے، ترازو، کہ اس سے آدمی بس ناپتا رہے، تولتا رہے، کہ تول کر پھر اس کے بعد بولے کہ یہ میں کہیں بڑائی کے جذبے سے بات کر رہا ہوں، یا یہ ہے کہ صرف حقیقت حال کا اظہار مقصود تھا۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک بیان کر رہے تھے، بیان کے دوران انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کے سامنے ایک بات ذکر کروں گا، یہ بات آپ صرف مجھی سے سنیں گے اور کسی سے نہیں سنیں گے، اور میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ اتنی بات کہی تو چپ کر گئے، کہاں تو بیان جاری تھا، کہاں بیان روک دیا، استغفار کرنا شروع کر دیا، استغفر اللہ پڑھنے لگے۔ تو لوگ حیران ہوئے کہ ابھی تو کوئی نقطہ بیان کرنا چاہ رہے تھے اور یہ استغفار شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت تھانوی صاحب نے فرمایا کہ واقعتاً میرے دل میں یہ نقطہ آیا تھا، لیکن جو بات میں نے کہی وہ بڑائی کے جذبے سے تھی کہ یہ نقطہ آپ صرف مجھ سے سنیں گے، کسی اور سے نہیں سنیں گے، بڑائی کے جذبے سے میری زبان سے نکلا، لیکن میں نے اپنے اس بڑائی کے جذبے کو یا کہ شکر کے پردے کے اندر چھپانا چاہا۔ مجھ سے دو غلطیاں ہوئیں، میں نے اس کے اوپر استغفار کیا۔ دیکھو بھرے مجمع میں اس کا اعتراف کر لینا اور استغفار کرنا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں ایک کانٹا اور ترازو ہو، جو فوراً پرکھ لیتا ہو، تول لیتا ہو کہ میں نے یہ بڑائی کے جذبے سے کہا یا محض اللہ تعالیٰ کے نعمت پر یعنی شکرانے نعمت کے طور پر کہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی حقیقتوں کو جان کر تواضع اختیار کرنے اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا